أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، شہزادے بچے، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، اور آپ میں سے ہی اللہ تعالیٰ داعی دین بنا دے، عالم بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے اپنے لیسن کی طرف دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان میں سے ہی اس کے لیے جوڑے بنائے، مطلب بیویاں، اور پھر اسی سے خاندان تشکیل پایا۔ خود ساختہ معبود کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھنے والے ہیں ہر چیز پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا فرمائی، جبکہ معبود تو کوئی بھی نعمت پیدا کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النحل کی آیت نمبر 76۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مثلاً، اور بیان کی اللہ نے ایک اور مثال۔ راجلین، دو آدمی ہیں، احدہما ابکما، ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر، وہو کل علی مولہ، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، اینما یوجہہ، جہاں کہیں وہ بھیجتا ہے اسے، لا یاتی بخیر، نہیں وہ لاتا کوئی خیر کی خبر، حل یستوی ہوا، کیا برابر ہے وہ، وَمَن یَأْمُرُ، اور جو حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں کہ دو لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص گونگا ہے، ظاہرہ بول نہیں سکتا، اپنی بات واضح نہیں کر سکتا، کسی کو بات سمجھا نہیں سکتا، یعنی اس طرح سمجھیں کہ نہ تو خود سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، مکمل طور پر بے اختیار اور بے بس ہے، نہ اپنا فائدہ کر سکتا ہے نہ کسی اور کا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اشارہ کس طرف ہے؟ یہ اشارہ جھوٹے معبودوں کی طرف ہے جو کسی کام کے نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ شخص جن کے پاس رہتا ہے ان پر بوجھ ہے، اسے کھلاتے پلاتے ہیں، اس کے کپڑوں وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ کمزور اور محتاج ہے۔ جہاں بھی اسے بھیجا جائے وہ کوئی بہتری نہیں لا سکتا، یعنی کسی فائدے کی توقع نہیں، نہ عمل میں نہ نتیجے میں۔ اب یہاں سے دوسرے شخص کی مثال ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، بھلائی کی بات کرتا ہے، یعنی وہ صاحب شعور بھی ہے، باخبر ہے، اور مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری مثال کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اس میں اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو انصاف پسند ہے، جو علم والا ہے۔ ہمیں اس مثال میں حق اور باطل کا فرق واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی صفات میں کمی نہیں ہو سکتی، جو حکمت والا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے، یعنی وہ ہستی بالکل بے بس ہے، اور دوسری جو کامل قدرت و ہدایت کی مالک ہے، دونوں کو ایک جیسا سمجھنا سراسر ناانصافی اور گمراہی ہے۔ اب اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہونا چاہیے جو واقعی ان کی باتوں کو، سینے کے رازوں کو سمجھنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، مشکل میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا۔ اب جو خود محتاج ہے، فرض کر لیں ایک بت ہے، اس بت کو بنانے کے لیے بھی تو آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے نا، اس کی جگہ کو بدلنے کے لیے، بت کو اپنی جگہ بدلنے کے لیے ہمارے ہاتھوں کی تو ضرورت ہے نا، تاہم اپنے طور پر ہم اس کی نوک پلک سنوارتے ہیں نا، تو بتائیے وہ کسی اور کا سہارا کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح ہمیں جھنجھوڑ کر بتا رہے ہیں کہ جاگو، ہوش میں آؤ، اپنے عقیدے پر غور کرو کہ تم کہاں اور کس کس قسم کے بت کہاں کھو گئے ہو۔ مال و دولت بھی تو معبود بن بیٹھے ہیں نا، عہدے اور مرتبے بھی تو بت بن گئے ہیں۔ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں، شیطان ہر طرف ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 77 پڑھتے ہیں، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض،
اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، وما امر الساعتی، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ، الا کلمح البصری، مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، او ہوا اقرب، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم ہے، وہ تمہیں آنے والے کال کی خبر دے سکتے ہیں، تمہیں ملازمت دے سکتے ہیں؟ بالکل ناممکن ہے نا۔ غیب کا علم تو دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہ تھا۔ کیا وہ جانتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ کیا آپ فرماتے نہیں تھے کہ میں تو صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا مجھے علم دیا گیا ہے؟ تو بتائیے، انسانوں میں کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی پیدا ہو گیا ہے جو ہمیں آنے والے وقت کا علم دے گا؟ غور کریں، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں، ہمارا مستقبل، دلوں کے راز، تقدیر کے فیصلے اور کائنات کے سارے پوشیدہ چھپے راز، سب کے سب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ ایسے ویسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے عقیدہ کو خراب مت کریں۔ کون بتائے گا یہ بن جاؤ گے؟ کون بتائے گا ملازمت مل جائے گی؟ کون بتائے گا سفر ہے چاند کا کر لو گے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ اور قیامت کے بدلے کہ وہ کب آئے گی، کس دن آئے گی، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا۔ اس کا آنا اس طرح ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا، یعنی اتنا تیز، اتنا قریب۔ کتنی دیر لگتی ہے آنکھ کو جھپکنے میں؟ قیامت کا آنا تو اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کون کہہ دینا ہے، کام ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں، یعنی جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کیسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ قیامت کے آنے میں بڑا وقت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ بڑا وقت نہیں ہے۔ دیکھیں، موت ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت تو اسی کے لیے آ گئی نا جس کو موت آ گئی، چیپٹر ہی بند ہو گیا، اس کے لیے تو قیامت آ گئی۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 پڑھتے ہیں، واللہ اخرجاکم، اور اللہ نے نکالا تمہیں، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی، وجعل، اور اس نے بنا دیے، لکم السمع، تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدۃ، اور تمہارے دل، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ ہم نے سورہ نحل میں یوں کہیے کہ الف سے یہ تک ہر نعمت کے بارے میں پڑھ لیا ہے جو اللہ نے اپنی پیاری مخلوق یعنی ہم انسانوں کے لیے پیدا کی۔ انسان کی پوری زندگی میں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے پیدا کر دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی ابتدا کی طرف اشارہ کریں کہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا۔ دیکھیں، نطفے سے بچے کی تخلیق کا سارا کام، پورا مرحلہ عورت کے پیٹ میں مکمل ہوتا ہے۔ غور کریں، نطفے سے جمے ہوئے خون جیسی حالت بنتی ہے، پھر اس کی شکل ایک چبائے ہوئے گوشت کی طرح ہو جاتی ہے، پھر ہڈیاں اور گوشت بننا شروع ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان میں اپنے روح پھونکتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اب اس میں جان پڑ گئی ہے۔ پھر بچہ ماں کے رحم میں بڑھتا ہے، اعضاء مکمل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دوران یعنی 9 ماہ کے عرصے میں وہ کتنا عاجز اور محتاج تھا، وہ تو اتنا کمزور تھا، اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، اسے تو اپنی دیکھ بھال کے لیے بھی اپنی ماں کی ضرورت تھی۔ اب بتائیے کہ ماں جیسی خوبصورت، دن رات جا کر پرورش کرنے والی نعمت کس نے عطا کی آپ کو؟ اور آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اب بتائیے، کیا ماں کے اندر، پیٹ کے اندر کی 3 تہوں میں ہمارے اعضاء کو مناسب شکل دینے والا کون تھا؟ میں اور آپ تو نہیں تھے نا جو اس کے لیے کچھ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کان دیے کہ میرا بندہ جب بڑا ہوگا تو میرے ذکر کو، میری باتوں کو سنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کس کس شکل میں، رنگ میں، خوبصورت آنکھوں کی تشکیل کی، اس لیے کہ میرا بندہ کائنات کو دیکھے گا تو میری ذات پر غور کرے گا۔ بتائیے، ہم ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں؟ تو پھر کیا اپنے جسم کی ہر مکمل نعمت پر
ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بتائیے کیا ہمیں اب بھی اپنے رب پر پیار نہیں آتا؟ ہم آنکھوں کے ساتھ اندھے اور کانوں کے ساتھ بہرے لوگ ہیں۔ کیا کریں، اللہ نے ہمارے دل بنائے، گویا اپنا گھر بنا دیا۔ دل جو اللہ کا گھر تھا، کیا ہم نے اس میں اللہ کو بسایا، اللہ کو آباد کیا؟ ہرگز نہیں۔ دل میں غیروں کو بسایا۔ ہمارے دلوں کو شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے بنایا تھا۔ ایمان کو حاضر ناظر جان کر بتائیے، کیا ہم نے اللہ کا حق ادا کیا؟ نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آئیے تھوڑی سی کوشش کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، قدم پڑتے چلے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔